السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 یعنی 29 نمبر کی یہ سورۃ کریمہ ہے۔ اس سورۃ کریمہ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16, 17, 18 یعنی 16, 17 اور 18 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ کی توفیق سے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا مختصراً ذکر فرمایا، جس کی پوری تفصیل اور تفسیر کل کے درس میں اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں سے جو تین آیات ہیں، ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے درمیان ان کا ہونے والا مختصر سا ڈائلاگ، مکالمہ، اور پھر انجام بتایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تین آیتوں میں جو خطاب ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، اور جو مخاطب ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم، اور ابراہیم کے واقعے کو یاد کرو، ابراہیم کے واقعے کو یاد کرو۔ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ اس سے ڈرو مطلب اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس سے ڈرو مطلب جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے کمپلیٹلی رک جاؤ۔ واتقوا کا مطلب یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، ان کے قوم کا واقعہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتوں کے توڑنے کے جرم میں قوم کے لوگوں نے جلانے کا اٹیمپٹ کیا اور جلا نہیں پائے، اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل اور تفسیر بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے جو لوگ تھے وہ اصل میں ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ستاروں کے جو مختلف نام ہوتے تھے ان ناموں کو تصور کر کے، ان کا امیجنیشن کر کے ان کے بت کو وہ لوگ تیار کرتے تھے اور اس کی پھر پوجا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پوجتے ہو وہ محض بت ہیں۔ بت سمجھتے ہیں نا؟ بت کے لیے قرآن کریم کے اندر تین طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے تین طرح کے الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ پہلا جو لفظ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے وہ ہے صنم، جس کی جمع ہوتی ہے اصنام۔ صنم جس کی جمع ہوتی ہے اصنام، یہ ایسے بتوں کے بارے میں، یعنی صنم یا اصنام، ایسے بتوں کے بارے میں بولا جاتا ہے، یا عربی میں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایسے بتوں کے بارے میں ہوتا ہے جس کو بنایا جائے اور بنا کر کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بت آپ نے دیکھے ہوں گے، مٹی اور پتھر کے بھی بت ہوتے ہیں، لوہے اور تانبے کے بھی بت ہوتے ہیں، پیتل کے بھی بت لوگ بناتے ہیں، حتیٰ کہ سونا اور چاندی کے بھی بت بنتے ہیں۔ ان بتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان بتوں کو یہاں سے وہاں لوگ شفٹ کرتے ہیں، اپنے گاڑیوں میں لگا لیتے ہیں، اپنے گھر کے بالکل طاق میں لگا لیتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی سے صنعتی اصنام آتا ہے، یعنی بتوں کو تراشنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو والد آزر وہ بتوں کو بیچتا بھی تھا اور بتوں کو بناتا بھی تھا۔ ایسے بتوں کے لیے کون سا لفظ ہوتا ہے؟ صنم، جس کو اصنام کہتے ہیں۔ دوسرا جو بت ہوتا ہے وہ نصب۔
نسب کہتے ہیں ایسے بتوں کو جن بتوں کو کسی خاص مقام پر پوجا پاٹ کے لیے لوگ فکس کر دیتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے یا اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں مکہ والے مختلف جگہوں پر لات منات عزا اس کا بت بنا کر کے فکس کر دیا تھا. اس کو کہیں نہیں لے جا سکتے, وہ وہیں پر رہے گا. آج بھی آپ دیکھیں گے گھوم کر کے بہت سارے ایسے جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے بت کو لوگوں نے فکس کر دیا ہے, وہ وہاں سے ہٹایا نہیں جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نسب. اور تیسرا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتوں کے لیے نازل فرمایا ہے وہ اوثان, جو یہاں پر ہے اوثان, یہ وثن کی جمع ہے. اوثان یہ وثن کی جمع ہے. یہ جو اوثان ہے ایسے جگہوں کے بارے میں آتا ہے, یہ سبھی جگہوں کے بارے میں نہ, ایسے جگہوں کے بارے میں آتے ہیں جس کو آپ دیول بھی کہہ سکتے ہیں, آستانہ بھی کہہ سکتے ہیں, درگاہ بھی کہہ سکتے ہیں, جہاں پر بت ہو بھی سکتے ہیں بت نہیں بھی ہو سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا مندر ہوتا ہے, بڑا دیول ہوتا ہے, بڑا مزار ہوتا ہے, وہاں پر کوئی بت نہیں ہوتا لیکن پتھر آپ دیکھیں گے, اس پتھر کی لوگ پوجا کرتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے, پورا مشاہدہ اس بات کا ہے, لیکن وہاں پر آپ کو کوئی بت نظر نہیں آئے گا, وہاں پر ایک پتھر ہوگا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پتھر یا کسی درخت یا کسی ستارے یا کسی دریا اس کی طرف الہی عقیدہ رکھ کر کے لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آستانہ ہوتا ہے جو کسی بت کی طرف یا کسی بزرگ کی طرف یا کسی ولی کی طرف یا کسی بابا کی طرف منسوب ہوتا ہے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو قول خیر جو ذکر کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, بے شک اللہ کے سوا جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ بت ہیں, جن کو تم پوجتے ہو وہ محض بت ہیں. اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے قوم کا جو بت خانہ تھا یہ مراد ہے اس سے. یعنی جو بت خانہ ہے جس میں تم لوگوں نے بت رکھا ہوا ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے بت کے جس کی تم پوجا کر رہے ہو. اور آگے مزید کہا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا, اور یہ جو بت تم بناتے ہو اس کے لیے بہت سارے واقعات تم اپنی طرف سے جھوٹ بھی گھڑ لیتے ہو. آج بھی آپ دیکھیں گے اور اس طرح کی چیزوں کو ہر زمانے میں دیکھا گیا ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑا محرک ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ آستانہ بناتے ہیں یا مزار بناتے ہیں یا دیول بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات بھی گھڑ لیتے ہیں. کیا واقعات گھڑتے ہیں؟ واقعات یہ گھڑتے ہیں کہ یہ جو آستانہ ہے, یہ جو درگاہ ہے, یہ جو مزار ہے یا پھر یہ جو دیول ہے, اگر اس پر مہینے میں ایک بار دودھ نہیں چڑھایا جائے تو جانور ہلاک ہو جاتے ہیں یا بیمار پڑ جاتے ہیں یا مرنے لگتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ واقعہ بنا دیا, کیا بنایا کہ اگر اس آستانے والے کی گستاخی کی گئی تو اس کا بہت بھیانک انجام ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دیول پر, فلاں آستانے پر, فلاں مزار پر جاؤ تو رزق میں کشادگی شروع ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ جاؤ گے تو بچہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں گھڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. کیا کہا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو, جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ صرف بت ہیں. وتخلقون افکا, بت بناتے ہو اور بت بنانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بات بھی گھڑ لیتے ہو تاکہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کرے. اگر جھوٹ بات نہ گھڑو تو صرف یہ بت ہی رہیں گے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو یا دوسروں کو جو تم پوجتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق, فابتغوا عند اللہ الرزق, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرو. واعبدوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. واشکروا لہ, اور اسی کا شکر ادا کرو. یہ آیت کریمہ ہے آیت نمبر 17. اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ابھی وہ آیت نمبر 16. یہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے اوپر, مشرکین کے عمل کے اوپر اور بتوں کی پوجا پاٹ کے اوپر 3 ایسے دلیل پیش فرمائے ہیں جو اس کے بطلان کی دلیل ہے. پہلی دلیل کیا؟ پہلی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ جو بت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو اس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. بناتے کہ نہیں بناتے ہیں؟ یہ جو بت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو اس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. اور تم کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی تم کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تم مخلوق ہو اور تم مخلوق ہو کر کے جس کو بنائے گی تو مخلوق در مخلوق ہے. اور اللہ اور الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی سب سے پہلی اور بڑی صفت یہ ہے کہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے, اس کو کوئی پیدا
نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو تم مٹی اور پتھر کے بتوں کی جو پوجا کر رہے ہو، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، یہ تو مخلوق در مخلوق ہے. یہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلی دلیل شرک کے باطل ہونے پر. دوسری دلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں آیتوں کے اندر یہ دیا کہ یہ جو مٹی اور پتھر کے بت ہیں، ان کو تم بناتے تو ہو، یہ آستانے، درگاہوں، مزاروں اور دیولوں کو تم بناتے تو ہو، لیکن بنانے کے بعد پھر اس کے ساتھ جھوٹے واقعات بھی تم کر دیتے ہو. آپ دیکھیں گے آپ جا کر کے جن لوگوں کا شرک کا ہی اڈا بڈا ہے، جو لوگ شرک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس جائیے گا تو بولیں گے کہ اگر رزق میں کشادگی چاہیے تو فلاں صاحب کے مزار پر چلے جاؤ، اگر تم کو بچہ چاہیے فلاں صاحب کے مزار پر چلے جاؤ. دیکھو فلاں صاحب اتنے بڑے بابا ہیں کہ ان کے قبر کو 100 سال کے بعد کھود کر کے نکالا گیا تو ان کے کفن پر ایک مٹی بھی نہیں پڑا ہوا تھا. اس طرح کی باتیں لوگوں میں اڑاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں افترا پردازی، اس کو کہتے ہیں جھوٹ. ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات یہاں پر بیان کیا کہ تم لوگ مٹی اور پتھر کے تو بت بناتے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے کچھ ایسے واقعے جھوٹے طور پر لوگوں میں اڑا دیتے ہو جس سے ان کی وقت بڑھ جاتی ہے. اگر ان واقعات کو ہٹا دو تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہذا تم ان کو کیسے پوجا کرتے ہو. یہ دوسری دلیل. اور تیسری دلیل جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دیا شرک کے بطلان کے اوپر، وہ یہ کہ یہ جو تم مٹی پتھر کے بت بنا کر کے، یہ جو آستانے اور دیولوں کو بنا کر کے یہاں پر جو تم لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دیا ہے، یہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. رزق دینے کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ تم ان کو رزق دیتے ہو. جو چڑھاوا آتا ہے کہاں چڑھاتے ہو؟ انہی کے اوپر چڑھاتے ہو. تم چاہو تو ان کے سامنے چڑھاوا رکھ دو، چاہو تو ان کے سامنے سے چڑھاوا ہٹا دو، چاہے تو وہی چڑھاوا لے کر کے ان کے اوپر مل دو. لہذا یہ تو تمہارے رزق کا اختیار ہی نہیں رکھتے. اور جو الہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، وہ رزق بھی دینے والا ہوتا ہے. آج کوئی بھی دنیا کی طاقت، دنیا کا کتنا سے بڑا سے ذہن عقل مند ہو اور عقل کا وہ بادشاہ ہو، وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس پورے کائنات میں تمام مخلوق کو رزق دینے والا ایسے کرے گا، وہ سیدھے ایسے کرے گا. اس کی انگلی سیدھے ایسے جائے گی اوپر. اور اوپر کون ہے؟ ہمارا رب ہے، جو اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بتلایا کہ بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. لہذا سمجھ لو کہ اگر رزق مانگنا ہے فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ سے رزق مانگو. جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ. کھائے گا اللہ کا اور عبادت کرے گا مٹی اور پتھر کے بتوں کا، عبادت کرے گا مزار کا، چڑھاوا چڑھائے گا جا کے مزار پر، متھا ٹیکے گا جا کر کے مزار پر. کچھ مانگنا ہوگا تو مزار والے سے مانگے گا، آستانے والے سے مانگے گا، دیول والوں سے مانگے گا. کھائے گا اللہ کا تو گن کس کا گانا ہے؟ رب العالمین کا ہی گن گانا ہے. لہٰذا اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ وَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو. اور پھر آگے مزید کہا، آگے کیا کہا؟ دیکھیے آگے کہا الیہ ترجعون، پھر لوٹ کر کے جانا کس کی طرف ہے؟ اسی اللہ کی طرف. کھڑا ہونا کس کے سامنے ہے؟ اسی اللہ کے سامنے. انجام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ جو تمہارے مٹی پتھر کے بت ہے، یا جو یہ تمہارے آستانے، دیول، اور یہ جو مزار اور یہ جو درگاہ ہیں، ان کی طرف تم کو لوٹ کر کے نہیں جانا ہے، ان کے سامنے کھڑنا نہیں ہے. یہ تمہارے انجام کا اختیار نہیں رکھتے. انجام کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے. اسی لیے اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو اور اسی کا شکریہ ادا کرو. اتنی بات سمجھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم فائنل ٹچ دیا. یہاں پر فائنل ٹچ کیا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. دیکھو میری قوم کے لوگوں، اگر آج تم میری اس بات کو جھٹلاتے ہو تو سمجھ لو تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں. قوم نوح گزری ہیں، قوم عاد گزری ہیں، قوم سمود گزری ہیں. ان لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلایا. تو پھر ان کا انجام دیکھ لو کیا حشر ہوا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تم جو آج اگر جھٹلا دو تو تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ہے، اور پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ہے تو اس کا جو بھیانک انجام ہے وہ تم لوگوں کو معلوم ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے اور رسول کے اوپر صرف اور صرف باتوں کو پہنچا دینا ہوتا ہے. عمل کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ سننے والوں کا کام ہوتا ہے.
رسول کے جو وارثین ہیں ان کا بھی کام وہی ہے. اور یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ میں نازل فرمایا، مکہ والوں کے سامنے نازل فرمایا، اس لیے تاکہ مکہ والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جیسے ابراہیم رسول بن کر کے آئے تھے، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول بن کر کے آئے ہیں، جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیتے تھے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیتے ہیں. جیسے پچھلے قوموں نے اپنی نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا اور وہ برے حالات اور خطرناک انجام سے دوچار ہوئے، اگر مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. اور رسول کا جو کام ہے، رسول اپنا کام کر رہے ہیں. آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.